إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك أجر بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون إخوان لوط، وأصحاب الأيقة وقوم التبع، وكل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعمركم بخمس والله أمرني بهن: عليكم بالجماعة والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل الله. أو كما كان عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اسی خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے اور مدبر انس و جہاں کے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راہ راست پر گامزن رکھنے کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو، خصوصاً ہمارے آخر نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، جب سے ٹھنڈ کا موسم شروع ہوا ہے تو لوگوں کے لباس میں بدلاؤ آئے، لوگوں کے مزاج میں بھی، اور اسی طرح سے ہمارے اس مسجد کے نمازیوں میں بھی کچھ بدلاؤ آئے۔ یہ بدلاؤ کچھ زیادہ ہی آیا ہے۔
اور جو کچھ ہوا ہے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر رکھ دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر آج کا میرا گفتگو ہوگا آپ حضرات کے سامنے۔ اس سے پہلے جب 2 امام رکھے گئے تھے، اس وقت 2 امام اور زیادہ سے زیادہ 2 مقتدی نماز کے لیے یہاں پہ حاضر ہوتے تھے، یا کبھی کبھی وہی 2 امام اور 1 مقتدی، یا کبھی کبھی وہی 2 امام نماز پڑھ کر کے وقت کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1 امام اور زیادہ سے زیادہ، یا کہیں کہ اس سے بھی زیادہ اگر مقتدی ہو نماز پڑھنے والے، 1 امام اور وہی 2 مقتدی، اور پھر 1 امام اور 1 مقتدی، یا یہ کہیں کہ 1 امام اکیلے نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے اندر۔ ان حالات کو، ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان حقائق کو جانتے ہوئے کوئی کیسے چاہے گا کہ اس کی اصلاح کیے بغیر خطبہ جمعہ میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو کرے، لیکن میرے خیال سے، میرے نزدیک کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی ایسا کرے۔ لہذا ان سب حالات کو آپ خود جانتے ہوں گے، یا تو اگر یہ کہے کہ نہیں آتے تو نہیں جانتے، بات صحیح ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس کو تو آج ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس کو کتنی مرتبہ اپنے کانوں سے سنا ہے ہم نے اور آپ نے، لیکن اس کو مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اس کی کوئی قیمت اور قدر و قیمت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث اپنے آپ کو کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک حدیث ہے، اس پر عمل پھر کیوں نہیں؟ آج جان لیتے ہیں کہ اس فرمان کے اندر آدمی کا کافر ہونے کا جو درجہ ہے وہ کس درجے کافر بن سکتا ہے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے بعد۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے تمام نیکیوں کو جمع کر کے ان کے قدر و قیمت کی بائی ڈسینڈنگ آرڈر میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں سجایا ہوا ہے۔ فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ تم نیکی کس چیز کو سمجھتے ہو؟ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ایمان لائے، سب سے پہلے اولاً ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر، اور نبیوں پر اور کتابوں پر۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانے کے بعد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ 7 چیزیں اللہ رب العالمین نے سلسلہ وار گنوائی ہے کہ جس نے ایمان لے آیا، اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا یہ کہے کہ اس ایمان کے لانے کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو جو محبوب تر ہے اس کو خرچ کرے قرابت داروں کو دینے میں، اور قرابت داروں میں سے ان کو جو کہ اس کو لینے کا مستحق ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقات ہے جو 7 لوگوں کو دینا ہے۔ یہ انفاق مال پر 7 نیکیاں ہیں، ایک ساتھ جو آئی ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیاتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، بہت لمبی آیت ہے، اور عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، عظیم تر آیت ہے یہ، اس پر ہمارا اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے ہر وقت۔ تو یہ جو 7 نیکیاں شروع میں آئی ہوئی ہیں یہ انفاق مال پر ہے،
اپنے مال کو خرچ کرنے میں، یعنی سب سے بڑی نیکیاں اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرائض ہیں جو اس سے بڑے ہو سکتے ہیں، تو جو سب سے بڑی نیکیاں وہ انفاق مال ہے، مال کو خرچ کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نیکیاں آتی ہیں وہ اب شروع ہوئی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی کہ مال و دولت کو خرچ کرنے کے بعد کوئی اگر وہ نہیں کر سکتا، ایمان لانے کے بعد اگر اپنے مال و دولت کو خرچ نہیں کر سکتا، یا یہ کہ وہ بخیل ہے، یا یہ کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ دو ہی چانسز ہو سکتے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس سے نچلے درجے کی جو نیکی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ کو دے۔ اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ کسی سے زبردستی لیا جائے، جو مستحق ہے دینے کے، جو لائق ہے، جو دے سکتے وہ زکوٰۃ دے، زکوٰۃ میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اسی لیے زکوٰۃ دے، نماز اور زکوٰۃ۔ اور جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، بلکہ اس وعدے کی یا اس عہد کی ایفا کرے، اس کو پورا کرے، ایفا عہد کرے، اور لڑائی جھگڑوں میں ہمیشہ صبر کرے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو سب سے نچلے درجے کی نیکی ہے۔ ہم اور آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اگر کسی اسکول میں ایڈمیشن لے، داخلہ لے، تو یا یہ کہ اگر وہ ایگزام دے رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، تو اس کو مانیے کہ 10 سوالات دیے گئے ہیں، پہلے گروپ کے 5 سوال ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ٹیپیکل ہے، بھاری، یا یہ کہ کہیں کہ مشکل ہے، مشکل ترین 5 سوالات ہیں، اور پھر دوسرے نمبر کے دوسرے گروپ کے جو 5 سوالات ہیں وہ نہایت ہی آسان ہے۔ اب اگر وہ بچہ مشکل سوالوں میں سے ایک بھی سوال نہ کرے، اس کا حل نہ لکھے، اس کا جواب نہ لکھے، اور پھر سب سے آسان ترین سوالات میں سے بھی اگر ایک بھی سوال کا جواب نہ لکھے، تو آپ خود فیصلہ کریں، وہ بچہ نہ تو اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اگلے کلاس میں جانے کے لائق ہے۔ گویا کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس نے سلیبس کو جانا ہی نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا جو کچھ سوال پوچھے گئے ان کے مطابق۔ اسی طرح سے جو پہلی 7 نیکیاں ہے وہ تو بھاری ہے، وہ تو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے کمزور ترین درجے کی جو نیکی ہے، اب اگر خود آپ سوچیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس مال دولت نہیں ہے، وقت تو ہے، دن بھر میں کام بھلے کرے، کم سے کم خالی اوقات تو انہیں ملتے ہیں، اگر اس خالی وقت کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اللہ پر ایمان کا پھر کیا تقاضا ہے۔ پھر کہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، مجھے اللہ رب العالمین اس کا جزا دے گا، اور اگر میں صحیح نہ اترا تو اس کا مجھے سزا بھی دے گا، یہ کہاں پھر ایمان ہے؟ اگر اپنے وقت کو کوئی مسجد کے پاس لے جا کے نہیں گزارتا، مسجد میں نہیں گزارتا۔ لہٰذا سمجھ لیں، پہلی جو 7 نیکیاں ہیں وہ بھاری ہیں، لیکن آخری جو 4 نیکیاں ہیں اگر ان کو کوئی نہیں کرے، اور ان میں سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے نماز۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ ٹھیک سے نہ دے، اب اگر کوئی یہ نہ کرے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ ایک ہندو اگر ہے تو وہ جس ایمان پر گامزن ہے اسی ایمان پر وہ آدمی بھی، وہ مسلمان بھی گامزن ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا، اور حقیقتاً کفارے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا اس کے لیے، بھلے ہی کتنا ہی خراب کیوں نہ لگے سننے میں، لیکن بات سچ ہے۔ اگر نماز بھی کوئی نہ پڑھے اور صدقات کو بھی نہ دے، دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے، تو پھر اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے۔ اور اگر کوئی پہلے 7 نیکیاں کرتا بھی ہے، صدقات اچھے سے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھ کر، یوم آخرت پر ایمان رکھ کر، اور سارے کے سارے ایمان ہونے کے باوجود اگر وہ صدقات کرتا ہے، پھر کبھی کبھی اگر نماز چھوٹ بھی جاتی ہے،
اگر کبھی کبھی نماز چھوٹ بھی جائے تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے، لیکن جو صدقات نہیں کرتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے لیے پھر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اس کا، اور دوبارہ ایمان لانا پڑے گا، اور دوبارہ ایمان لانے کا جو مسلسل جو تقاضا ہے وہ یہ کہ اس کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی لیے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کا نکاح پڑھایا جائے اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا، اسے مسلمان پہلے کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق تو وہ کافر ہو چکا، اب نکاح تو اسی کے لیے ہے جو مسلمان ہے، لہٰذا اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ لوگ یہ بات اسی لیے کہتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں ہر کسی کے اوپر یہ بات فٹ نہیں بیٹھتا۔ ہر کوئی صدقات کرتا ہے اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کفارہ ہے، وہ کفارہ کر سکتا ہے، اس کو جو ہے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بخیل آدمی ہے، کچھ نہیں کرتا، صدقے بھی نہیں دیتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے لیے کلمہ ضروری ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے، اس درجے آدمی کافر ہو سکتا ہے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے بعد۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیں کہ اس سے بچنے کے جو راستے ہیں وہ کیا ہے، یا کس طرح سے ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور نماز کو قائم کر سکتے ہیں۔ انفرادی سطح پر تو لوگوں کے کتنی مرتبہ کہا جا چکا ہے، چاہے جلسوں میں ہو، تقاریروں میں ہو، یا کہیں پہ پروگرام ہو رہا ہے وہاں پر ہو، خطبہ جمعہ میں بھی اگر ہو، یا کہیں کوئی کسی سے ملے بھی تو کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو اس کو درگزر کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بات اثر نہیں کرتی اور کسی کو اس کا فرق نہیں پڑتا، چاہے کتنی مرتبہ سنے کہ نماز کو نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک طریقہ ہے اور باخدا ایک ہی طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ ترمذی کی حدیث ہے۔ وہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور سے سنیں اس کو۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، واللہ امرنی بہن، اور اس کا حکم مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں ہی صرف کہہ رہا ہوں، اب یہ حدیث قدسی بن گیا، جس طرح سے پورا قرآن حدیث قدسی ہے اسی طرح سے یہ فرمان بھی حدیث قدسی ہے۔ قرآن کے احکام پر ایمان لانا جتنا فرض ہے اتنا فرض پھر اب اس حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی درجے کی۔ فرمایا واللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے گنوائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ فرمایا علیکم بالجماعت، تم جماعت بناؤ یا جماعت کے ساتھ رہو، والسمع، اور جو جماعت کا امیر ہو اس کی باتیں سنو، اس کا فرمان سنو۔ اب ظاہر سی بات ہے اسلامی جماعت ہو تو اس کا جو امیر ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے خلاف تو کوئی حکم نہیں دے گا، اور اگر دے بھی تو پھر اس کے جو ممبران ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم ایسا فرمان ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی جماعت ہے اور اس کا امیر ٹھیک سے منتخب کیا گیا ہو تو اس کا حکم فوراً مانو، والسمع والطاعت، سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے، جو کچھ کہا جا رہا ہے فوراً اس کو سنو۔ سوال کرنے کا اختیار تب ہے جب قرآن و حدیث کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی بات لگے۔ والسمع والطاعت والجہاد، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اور 5واں ہے والہجرت، اور ہجرت کرو۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر اس کی بنیاد پہ ایک جماعت بن جائے اور اس کا ایک صدر ہو، یعنی اس کا ایک امیر ہو، جماعت کا ایک امیر ہو، اور وہ حکم دے اور اس کا مانے سب لوگ، اور وہ جماعت کیسے بنے گی؟ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، بیعت کے ذریعے لوگوں کا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا ہوگا اور جماعت کے اندر شامل ہونا ہوگا۔ اس کے جب میں نے یہ بات پہلے کبھی کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ
یہ جو بیعت اور جماعت کا معاملہ آ جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں پیر مریدی کا کوئی معاملہ ہے، لیکن ایسا کچھ بات نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس ناموں کو خراب کر کے رکھا ہے۔ وہ لوگ ان ناموں کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے حقائق کو نہیں جانتے، اور جو حقائق کو جانتے ہیں وہ کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کبھی بھی آپ نے، مجھے نہیں لگتا، میں نے تو خود آج تک یہ حدیث کہیں نہیں سنی تھی، میں نے خود کتابوں میں پڑھی تو پھر پتہ چلا کہ آخر اتنی اہم ترین حدیث، اور یوں سمجھے کہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں انکلوڈڈ ہے، ساتھ میں ہے، لیکن حدیث قدسی ہے، اور یہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل، ہمارے رب کے پاس یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور اس پر ہمارا کوئی دور دور تک ہمارا اس سے کوئی ناطہ نہیں، اور خود کو اہل حدیث کرواتے ہیں۔ لہذا یہ ایک طریقہ ہے جماعت کو منظم کر کے ایک جماعت بنائی جائے۔ اگر یہ چیزیں ہو جائے گی، جماعت بن جائے گی، تو پھر آگے کا جو سلیبس ہے آپ سمجھیں، یا آگے کا جو کام ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ بقرہ کی رکو نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے جس طرح سے بھیج دیا تمہارے درمیان رسول کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات تمہیں تلاوت کرتے ہیں، ہماری آیات، قرآن کریم کی آیات، اور اس آیات میں سے تین بہت قسم کی آیات ہیں، آیات آفاقی ہے، آیات انفسی ہے، اور آیات قرآنی ہے، یعنی آدمی دنیا جہان میں دیکھے، سوچے، غور و فکر کرے، اور اللہ رب العالمین کو اس کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرے۔ یہ آیات آفاقی ہے، اور آیات انفسی کیا ہے؟ آدمی خود میں غور کرے، کوئی گناہ اگر اس سے سرزد ہو گیا ہو تو کون ہے جو اس کو ٹوک رہا ہے، اور کون ہے جو اس کو ملامت کر رہا ہے اندر سے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، اللہ کیا حساب دینا ہو؟ یہ چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ رب العالمین نے بنائی۔ آیا لوگ اپنے جسم سے خود اللہ رب العالمین کو پہچانے؟ یہ آیات انفسی ہے۔ اور آیات قرآنی کیا ہے؟ آیات قرآنی میں ساری چیزیں موجود ہیں، آیات آفاقی بھی اور آیات انفسی بھی۔ آیات قرآنی قرآن کریم کی آیات ہے، لہذا فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، میری ساری آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تمہارے قلب کو پاک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے وقتاً فوقتاً تمہیں ڈراتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو سنانے کے بعد ہے یہ قرآن کی تعلیم اور اس کی درس و تدریس کے بعد یہ حکم ہے کہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں کوئی سوال کھٹکے، تمہارے دل میں کوئی بات کھٹکے، تو فوراً تم جاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر وہ تمہیں اس کا حل بتا دیتے ہیں، تو مطمئن ہو جاتے ہو کہ تزکیہ ہے۔ تمہارے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، تمہیں اس مسئلے کا حل نپٹانا ہوتا ہے، اس حل سے نپٹنا پڑتا ہے، تم جاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے فرامین کے مطابق تم اپنے ان مسئلے کو حل کرتے ہو۔ یہ بھی تزکیہ ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت، فرائض و نوافل کی اور سنتوں کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، تمہیں سکھاتے ہیں، تمہارے زندگی میں کیا مسائل آنے ہیں، تمہیں ان مسائلوں سے نپٹنے کا کیا راستہ ہے، اور جو صحیح راستہ ہے وہ کیا ہے، جو غلط راستے ہیں جن سے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، لہذا اس کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں، تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ ایک سلیبس ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جماعت بنا لے اس کے لیے، جس کے پاس ایک منظم جماعت بن جائے، ایک گروپ بن جائے، اس کے لیے۔ ایک بچہ اگر پڑھنا چاہے گا تو پڑھے گا، اسے سلیبس پڑھائی جائے گی، اسے کتابیں پڑھائی جائے گی، لیکن سب سے پہلے اس کا ایڈمیشن تو اسکول میں ہو جائے تب نا۔ پہلے اس کو ایڈمیشن لینا ہوگا، اسکول میں پہلے اس کو داخلہ لینا ہوگا، یا مدرسے میں پہلے اس کو داخلہ لینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد داخلے کے بعد اسے پرومس دلانا ہوگا، یہ پرومس کرنا ہوگا کہ میں اسکول آؤں گا روزانہ، تب جا کے اسے سلیبس پڑھائی جائے گی۔
تب اس کا سلیبس چالو ہوگا، تب اسے کتابیں پڑھائی جائے گی، امتحان کے لیے تب اسے تیار کیا جائے گا، تب قواعد اسے سمجھائے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے، اس کا داخلہ ضروری ہے۔ جماعت میں جب تک داخلہ نہ ہو آپ کا، تب تک آپ کے اندر کا کوئی بھی تزکیہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر کر سکتا تھا تو آج تک جتنے بھی جلسے جلوس ہو چکے، آپ کو معلوم ہے اصلاح معاشرہ کے نام پہ کتنے جلسے ہو چکے، کتنے تقاریریں ہو چکی، لیکن کون ہے، کتنے لوگ ہیں، یا جس گاؤں میں یہ جلسے ہوئے ہیں کیا اس گاؤں میں دہیج کا لینا بند ہوا، یا یہ کہ اس گاؤں میں بارات کا آنا جانا بند ہوا، یا یہ کہ اس گاؤں میں بیٹیوں کے باپ پر بوجھ بند ہوا کبھی؟ آپ کو لگتا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ جلسے کس لیے؟ میں اسے فضول خرچی کہتا ہوں، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہیں یا مجھے جو کچھ کہیں، کیونکہ یہ اسوہ رسول کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ علیکم بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے میں سنانا بھول گیا، اس میں فرمایا ومن خارج فقد خلع رغبۃ الاسلام من عنقه الا ان يرجع، کہ جس نے اس جماعت سے پھر جو جماعت سے نکل گیا، جو جماعت سے دور رہا، فقد خلع رغبۃ الاسلام من عنقه، تو اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا نکال کے پھینک دیا، سمجھ لو کوئی اسلام کے اندر داخل ہے ہی نہیں، جو جماعت سے باہر نکل چکا۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم نہ جماعت کے نام سے کوئی چیز جانتے ہیں، اور نہ ہم نے جماعت میں کبھی انٹری ماری ہے، اور نہ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا بھی ہے کہ کبھی جماعت بنائی جائے اور ایک اجتماعی سطح پر کسی نیکی پہ عمل کی جائے، انفرادی سطح پر کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بیعت لی ہے جنگوں میں، اور شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت دور دور تک پہنچنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت لی، اور پھر ان کے ساتھ ان صحابہ کرام کو پھر قرآن کریم کی دعوت دیتے، قرآن کریم سکھاتے، انہیں سمجھاتے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو انہیں سمجھاتے، اور ان کا تزکیہ کرتے۔ لیکن تزکیہ کرنا یا انہیں قرآن کریم کی تعلیم دینا، قرآن کریم کی آیات سے انہیں آگاہی کرنا، یہ کب ہوا؟ جب جماعت مکمل بن چکی تب، اس سے پہلے نہیں۔ لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا یہی مطلب ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل ترین فیلڈ میں جو نمونہ بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا ہے شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی میدان میں کیا کردار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرمان کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بس یہی ایک تقاضا ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذہن میں رکھیں، ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، باتیں اور بھی تھی، کچھ احادیث آپ حضرات کو سنانے تھے کہ اگر کوئی جماعت نہ بنائے تو اس کے لیے تو کافی ہے کہ وہ اسلام کے باہر ہو چکا، اب پھر اس کو اسلام میں آنے کے لیے جماعت بنانی پڑی اور اسے بیعت کرنا ہوگا امیر کے ساتھ اور اس کو ماننا ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ بات جب میں نے پہلے کی تھی یہاں پر لوگوں کو بٹھا کر کے، تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آئی، لیکن آج میں نے بات کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ چاہے تو سب حضرات کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، لوگ جان جائیں گے کہ اصل میں چیز کیا ہے۔ وہ احادیث جو ہمارے ذہنوں سے کوسوں دور اتنے دنوں تک رہی، آج ہمیں اس پر عمل کی ضرورت کیوں ہے؟ اور اگلی حدیث تو یہی ہے کہ ید اللہ مع الجماعۃ، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے اگلے والی حدیث ہے کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جماعت والوں کے ساتھ۔ کیا ایک اکیلے آدمی کو اللہ مدد نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا فرمان اس طرح سے نہیں آیا، بلکہ ایک جماعت اگر کوئی بنا لے اور کوئی سوچے کہ ہم ایک ساتھ مل کر کے اس گناہ کو ختم کریں گے، اس گناہ کو ہم نماز روزانہ پڑھیں گے، لہذا سب کوئی اس کو جو ہے اس وعدے کو پورا کرے اور سب کو اس عہد کو پورا کرے، یہ ساتھ مل کر کے ہونا ہوگا، تب ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے اکیلے میں شراب نوشی کو چھوڑ دوں
یا نشاور چیزوں کو چھوڑ دوں تو وہ ہو سکتا ہے چھوڑ دے، لیکن پھر تین دن 4 دن کے بعد وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر اجتماعی سطح پر کوئی اس کا وعدہ کرے کہ ہم میں سے اتنے لوگ ہیں، ہم نشاور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو ہو سکتا ہے اس میں پھر دم ہے، اور اس میں پھر یہ عمل ساتھ میں آ سکتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین مدد بھی کرے گا۔ لیکن انفرادی سطح پر اگر ہم اور آپ چاہیں تو یہ شاید کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان تو یہی ہے کہ اللہ اگر کسی کو مدد کرتا ہے تو اسی پہ کرتا ہے جو جماعت کے ساتھ ہو، ورنہ انفرادی سطح پر اگر کوئی چاہتا ہے تو کرے۔ لیکن ہم نے کر کے دیکھا ہے، لوگوں نے کر کے دیکھا ہے، میں نے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ بھئی نماز پڑھتے ہیں 3-4 دن بعد پھر چھوٹ جاتا ہے، ہم پھر پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو وجوہات ہیں، یا جو کہیں ایک وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جماعت کے ساتھ اس کا انتخاب نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھیں گے ساتھ میں نہیں۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ ایک جماعت منظم بنائی جائے اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلا جائے۔ اس تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں کسی بھی علماء سے، یا مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کبھی دور نہ رہیں، کیونکہ یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم احادیث آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اگر اس کو آپ نظر انداز کر دیں تو مجھے نہیں لگتا اللہ رب العالمین آپ کو کس طرح ہدایت دے گا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کس طرح راہ راست پہ لائے گا، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کی لاپرواہی اور اس چیز کو سن کر کے نظر انداز کر دینا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہمیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم سب کو ایک جماعت کے ساتھ، منظم جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم تو ہمیں مکمل دین پر اور خالصتاً اللہ تو اپنے لیے اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم تو ہمیں زندہ رکھے، تو مذہب اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔